ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ معزز حاضرین جمعہ اسلامی اور دینی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر فکر آخرت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کئی باتوں کو صحیح طریقے سے سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ روزانہ اس کائنات کے اندر لاکھوں انسان جنم لیتے ہیں اور لاکھوں انسان فنا کے گھاٹ اتر بھی جاتے ہیں۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے، ڈیلی ہم چیزوں کو دیکھتے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں اور پوری دنیا کے اندر لاکھوں انسان موت کے آغوش میں سما جاتے ہیں اور یہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر جاندار کو دوچار ہونا ہے۔ یہ صرف انسان ہی کے لیے متعین مقرر نہیں ہے، بلکہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں اللہ کی ذات کے سوا ہر ایک کے مقدر میں فنا لکھا ہوا ہے۔ ہر ایک کو موت کا پیالہ پینا ہے، موت کے آغوش میں جانا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز، انسان ہو، جن ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، جمادات ہو، نباتات ہو، ندی ہوں، نالے ہوں، درخت ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، پہاڑ ہوں، کچھ بھی ہو، ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ کسی کو دوام حاصل نہیں ہے، کسی کو استقرار اور بقا نصیب نہیں ہے۔ جب سے کائنات وجود میں آئی ہے اور قیامت کی صبح تک جتنی چیزیں اس کائنات کے اندر آئیں گی، ان کا آنا ہی ان کے جانے کا پیش خیمہ ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہی جانے کے لیے، ہر ایک کو موت سے دوچار ہونا ہے۔ یہ موت کسی کو بھی چھوڑنے والی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ ان کی ذات جاویداں ہے، وہ ہمیشہ سے درخشندہ اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو، فرشتے ہوں، انسان ہوں، ملائکہ ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، کوئی بھی چیز کسی کو بھی دوام حاصل نہیں ہے۔ اور یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں، یہ ایک عارضی زندگی ہے، ایک مختصر سا لمحہ ہے جس کو گزارنے کے لیے ہم اس کائنات میں آئے ہیں۔ ایک وقت مقرر ہے، جیسے یہ وقت مقرر ختم ہوگا، ہمارا یہ دنیاوی سفر بھی ختم ہو جائے گا، دنیاوی رشتہ ہم سے منقطع ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن حکیم کے اندر متعدد مقامات پر انسان کو
آخرت کی فکر کرنے کی ترغیب دی ہے کہ اے انسان تم آخرت کی فکر کرو، اس دنیاوی زندگی کو اپنے لیے سب کچھ مت سمجھو، تمہیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تمہاری زندگی زوال پذیر ہے، لا زوال نہیں ہے، تمہیں اس زندگی کو الوداع کہنا ہے، اور اصل زندگی جو تمہاری زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے اور سب سے بہتر ہے، وہ زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر مسلمانوں کو خصوصاً اور تمام انسانوں کو عموماً یہ ترغیب دی ہے کہ تم اس زندگی پہ غور کرو اور اس زندگی کو غنیمت جانو، اس زندگی کو اصل زندگی مت سمجھو، بلکہ یہ زندگی آنے والی زندگی کے لیے دار الامتحان ہے، دار العمل ہے۔ یہاں تم جو کچھ بھی کرو گے اس زندگی کا پورا بدلہ اور تمہارے لیے جزا و سزا کا مکمل معاملہ اس دنیا میں ہوگا، اور تم کتنی بھی کوشش کر لو اس دنیا کے اندر تم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ تو گویا یہ زندگی عمل کرنے کے لیے ہے، آخرت کی زندگی کے لیے ثمرہ اکٹھا کرنے کے لیے ہے، آخرت کی زندگی کے آرائش و آرام کے لیے، وہاں کی نعمتوں کو پانے کے لیے یہ سب سے بہترین ذریعہ اس زندگی کا ہے۔ جو انسان اس زندگی میں جتنے اچھے کام کرے گا اس کا ویسے ہی بدلہ اللہ تعالیٰ اس زندگی سے عطا کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا تمہاری آزمائش کے لیے ہم نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، یہ دنیاوی زندگی تمہاری آزمائش ہے، تمہارے دار الامتحان ہے، دار العمل ہے۔ اپنی زندگی کو تم بیکار مت کرو، اور اس بات کو دھیان میں رکھو کہ تمہیں اس زندگی سے کوچ کرنا ہے، اس زندگی کو الوداع کہنا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں موت سے بچا نہیں سکتی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے لوگو تم کہیں بھی چلے جاؤ تمہیں موت سے ملاقات کرنی ہی پڑے گی، موت تمہیں آ پہنچے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم پختہ مکان کے اندر، شیشے کے مکان کے اندر، لوہے کے مکان کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو، تب بھی موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زندگی کی اہمیت، اس کی وقت کو بتلا دیا ہے کہ دنیا کے اندر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ایک وقت متعین ہے جب تمہیں موت آ پہنچے گی، موت تمہیں اپنے آغوش میں لے لے گی اور تمہارا سلسلہ، تمہارا تعلق اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ تم دنیا کے کسی گوشے میں پہنچ جاؤ، مکان میں بند ہو جاؤ، قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لو، زمین دوز ہو جاؤ، تہہ خانے میں چھپ جاؤ،
سمندر کے نیچے مکان بنا کے اپنے آپ کو چھپا لو، کہیں بھی چلے جاؤ، موت تمہیں آ پہنچے گی، موت تم سے مل کے رہے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو موت سے بھاگتے ہیں، جو موت سے بھاگتے ہیں، موت سے بدکتے ہیں، جن کا گمان ہے اسے موت نہیں آئے گی، موت اسے آ کے رہے گی، موت اسے اپنے چنگل میں پکڑ کے رہے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تمہیں آ کے رہے گی، اور پھر ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر تم سب لوٹائے جاؤ کہ قیامت کے دن اپنے رب کی طرف، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ رب تم سے پوری زندگی کا حساب و کتاب لے گا، تمہاری زندگی کے ایک ایک پل کا تم سے حساب مانگے گا، اور اسی کے مطابق تمہارا فیصلہ ہوگا، تمہارا جزا سزا کا معاملہ ہوگا۔ تو میرے بھائی، اللہ نے فرمایا موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے دو چار ہونا ہے، موت سے نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ میرے بھائی، دنیا میں بڑے بڑے ظالم، جابر، ملحد، شرکس انسان آیا، کسی نے اللہ کا انکار کر دیا، کسی نے آخرت کا انکار کر دیا، کسی نے نبی کا انکار کیا، کسی نے جنت جہنم کا انکار کیا، کسی نے قیامت کے دن کا انکار کیا، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ بڑا سے بڑا ملحد بھی موت کی حقیقت کو مانتا ہے، موت کی حقیقت کو مانتا ہے۔ اللہ فرماتا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کل قیامت کے دن تمہیں تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا، تمہارے اچھے عمل کا بھی، تمہارے برے عمل کا بھی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، بس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، یقیناً کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کامیاب انسان کی علامت بتلائی ہے کہ اللہ کے نگاہ میں کامیاب کون ہے۔ آج ہمارے نگاہ میں، ہمارے تصور میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر لوگوں کا ایک ذہن ہے، یہ تصور ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کامیاب انسان وہ ہے جن کے پاس بڑا بینک بیلنس ہو، جن کے پاس گاڑیوں کی قطاریں ہوں، جن کے پاس مال دولت کی ریل پیل ہو، جن کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں، عالیشان بلڈنگیں ہوں، وہ انسان کامیاب ہے۔ یہ ہمارا تصور ہے، ہمارا گمان ہے۔ ہم ایسے انسانوں کو کامیاب مانتے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، جاہ و جلال ہو، صدارت ہو، وزارت ہو، حکومت ہو، بڑے بڑے پوسٹ پہ فائز ہو، عہدہ دار ہو، ہم سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ لیکن رب فرما رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ اللہ کے نگاہ میں، تمہارے رب کی نگاہ میں کامیاب انسان وہ ہے جو کل قیامت میں جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے رب کی نگاہ میں۔ یہ دنیاوی کامیابی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مال دولت کا ہونا، جاہ و جلال کا ہونا، حکومت کا ہونا، قوت کا ہونا، ثروت کا ہونا، دولت کا ہونا، عالیشان بلڈنگیں ہونا، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا، اور کئی ایکڑ زمین کا مالک ہونا، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔
کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو کل قیامت میں آخرت کے دن اللہ تعالیٰ جن کو جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا وہ حقیقی کامیاب ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں دنیاوی کامیابی چاہیے یا اس زندگی کامیابی چاہیے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ فرماتا ہے اے لوگو تم لوگ دنیاوی زندگی کے لیے مرتے ہو، ان کو ترجیح دیتے ہو، ان کو حاصل کرنے کے تگ و دو کرتے ہو، اللہ کو بھول جاتے ہو۔ یاد رکھو والآخرۃ خیر وابقیٰ، حقیقت میں باقی رہنے والی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے بھاگو، اس کے لیے اپنے جان کو کھپاؤ، یہ اصل کامیابی ہے میرے بھائی۔ تو اللہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اے لوگو ہم تمہیں آزمائیں گے اچھے کاموں کے ذریعے سے بھی، برے کاموں کے ذریعے سے بھی، فتنے میں ڈال کر کے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ تم سب کو پھر لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے، یہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یہ دنیاوی کر و فر، شان و شوکت، عظمت و جلال، قوت، پیسے کی ریل پیل، دولت کے نشے میں چور ہونا، ظلم و زیادتی کو انجام دینا، یہ ہمارے لیے بہت بربادی کی چیز ہے۔ ہمیں وہاں پہ کامیابی ہونا ہے، اللہ کے سامنے کامیاب ہونا ہے، آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ دنیا میں آئی سب فراموش ہو گئی، سب کا نام و نشان مٹ گیا۔ اگر دنیا میں باقی رہنا ہوتا تو نبی کی ذات سب سے حقدار تھی دنیا باقی رہنے کے لیے، لیکن انبیاء کرام بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو میرے بھائی موت یہ ہر ایک کو آنی ہے، موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، اور موت کب آئے گی یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، اے لوگو لذتوں کو کاٹنے والی چیز کو ہمیشہ یاد رکھو، زیادہ یاد کرو۔ صحابہ نے کیا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا موت ہے۔ یہ موت ایک ایسی چیز ہے، آنکھ بند ہو گئی، تمام دنیا کی لذتیں، آشائش، آرام، نعمتیں، کر و فر، طاقت سب ختم، مال دولت، آل اولاد، دوست احباب، سب سے رشتہ منقطع ہو گیا۔ ایک سیکنڈ نہیں لگتا ہے انسان کا اس دنیا سے رشتہ ختم ہونے میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لذتوں کو کاٹنے والی چیز کو زیادہ یاد کیا کرو، اور وہ ہے موت۔ موت ہے، آدمی جتنا موت کو یاد کرے گا اس کے اندر اتنا اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، تقوی پیدا ہوگا، اور وہ برائی سے بچے گا، اللہ کی معصیت سے بچے گا، نافرمانی سے بچے گا، نیک کاموں میں زیادہ ٹائم لگائے گا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، اے لوگو میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روک دیا تھا، لیکن تم لوگ قبرستان کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، یہ قبرستان کی زیارت کرنے سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، وترقق القلوب، اور تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ جب ہم قبرستان جائیں گے دیکھیں گے کہ ہمارے بھائی، ہمارے دادا، ہمارے چچا، ہماری امی، ہماری چاچی کل ہمارے ساتھ تھی، آج اس قبر کے گڈھے میں سوئی ہوئی ہے، دل میں ڈر پیدا ہوگا، آخرت کی یاد آئے گی، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ ہم لوگ سال میں صرف ایک مرتبہ قبرستان جاتے ہیں، ہمارے بہت سے بھائی سال میں صرف 15 شعبان کی رات، شب برات سے بولتے ہیں، اسی رات میں قبرستان جائیں گے، باقی 11 مہینے 12 مہینے میں کبھی توفیق نہیں ہوگی کہ قبرستان جائیں گے نہ جائیں۔ اللہ نبی نے کہا تو ہمیشہ قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا،
دنیا سے تمہارے اندر بے رغبتی پیدا ہوگی، دنیا کو تم کمزور سمجھو گے اور آخرت کی زندگی کو تم اصل زندگی سمجھو گے۔ تو میرے بھائی ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور جب موت آ جائے گی ایک لمحے کی آپ کو فرصت نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب لوگوں کے پاس موت آ پہنچتی ہے تو وہ آدمی کہتا ہے، موت کو دیکھ کر کے کہتا ہے اللہ مجھے تھوڑا مہلت دے، تھوڑی مہلت دے، مجھے دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک کام کروں گا، فیما ترکت، کلا میں نے جو کوتاہی دنیا کے اندر کی تھی، جو میں نے تیری نافرمانی کی تھی، اللہ میں ان سب چیزوں کو چھوڑ دوں گا اور صرف نیکی نیکی کروں گا۔ لیکن میرے بھائی اذا جاء اجلها لا يستأخر ساعة ولا يستقدمون، جب موت آ پہنچے گی ان کا جو وقت متعین ہے ایک لمحے کی آپ کو فرصت اور مہلت نہیں ملے گی، مہلت نہیں ملے گی، اور موت آپ کو آ دبوچے گی۔ اور موت کے کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ ہم بوڑھے ہوں گے، کمر ہماری ٹیڑھی ہو جائے گی، سر کے بال داڑھی سفید ہو جائے گی تب ہمارے پاس موت آئے گی۔ موت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ موت نہ کسی کی بڑھاپے کو دیکھتی ہے، نہ کسی کی جوانی پہ رحم کرتی ہے، نہ کسی بچے کے بچپنے پہ اس کو رحم آتا ہے۔ موت جو وقت متعین ہے، جوان ہو، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، عورت ہو، مرد ہو، بیوہ ہو، یتیم ہو، لاچار ہو، مجبور ہو، امیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، کسی کو نہیں چھوڑتی ہے موت۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور کوئی نفس نہیں جانتا موت کہاں آئے گی، کس حالت میں آئے گی۔ مسجد میں موت آئے گی، سجدے میں آئے گی، سڑک پہ آئے گی، گاڑی میں آئے گی، کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ بولنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، زبان سے کلمہ خیر نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، توبہ کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ کوئی جانتا ہے؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو بیٹھتے بیٹھتے روح قبض ہو جاتی ہے، حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا، کچھ بول بھی نہیں سکا، کس کے پاس قرضہ تھا، کس کے پاس لین دین تھا، کیا معاملہ تھا، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے یہ تصور نہ کریں کبھی موت کے لیے وقت متعین ہے، بہت وقت باقی ہے، توبہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے۔ میرے بھائی ہمیشہ موت کی تیاری کریں۔ اللہ نبی نے فرمایا کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ اور تیاری کیا ہے؟ نیک اعمال، نیک اعمال سے موت تیاری کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، نیک اعمال کریں، عبادت کریں، اللہ کے راہ میں اپنا وقت لگائیں، ان کے گھر میں وقت لگائیں۔ یہ ہے موت کی تیاری، پھر آخرت کی تیاری۔ مرنے کے بعد میرے بھائی مہلت ملنے والی نہیں ہے، اس لیے افسوس نہ کرنا پڑے، پچھتانا نہ پڑے، اس سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے، موت کے لیے تیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو فکر آخرت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں موت سے پہلے پہلے موت کی مکمل طور پہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم نے جو بھی خطائیں کی ہے، اے اللہ ہم سے جو بھی لغزشیں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، ہمارا خاتمہ جب بھی ہو کلمے کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔